تو ایسے ہی ایک حدیث ہے کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے مدینہ منورہ، اور وہ بظاہر اسلام لے آئے، یعنی ایسا لگا کہ وہ اسلام لے آئے، لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ ان کی نیتوں میں کچھ کھوٹ تھا. تو ان کو وہاں کچھ بیماری ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے کے جو آؤٹسکرٹس کا ایریا تھا وہاں بھیجا. وہاں پر کچھ اونٹ اسٹیٹ پراپرٹی تھے، یعنی جو اونٹ تھے وہ اسٹیٹ کی پراپرٹی تھے، تو وہاں ان کو بھیج دیا گیا اور ان کو کہا کہ وہاں جاؤ اور اونٹ کا دودھ پیو. اس حدیث میں ایک لفظ یہ بھی آتا ہے ساتھ میں کہ اونٹ کا دودھ پیو اور پیشاب پیو، یعنی اور پیشاب کا اضافہ ہے اس میں. تو یہ حدیث کے لٹریچر کے اندر موجود ہے اور آتھینٹک حدیث ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا کمزور ہے یا ڈسٹورٹڈ ہے یا فیبریکیٹڈ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ حدیث بالکل ایک دم آتھینٹک ہے. بخاری اور مسلم یہ جو دو کتابیں ہیں ان کے اندر کوئی ایک بھی فیبریکیٹڈ حدیث نہیں ہے. چلیں یہ بات اب طے ہوئی تو شاید اب کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو اونٹ کے پیشاب کی حدیث ہے یہ جھوٹی ہے. ایک تو یہ طے ہو گیا کہ وہ حدیث جھوٹی نہیں ہے، بس فرق ہے تو کس اسکول آف تھاٹ میں آپ یقین رکھتے ہیں اس کی انٹرپریٹیشن میں. ہمارے یہاں پہ نہیں ہے، عربوں میں یہ بڑی عام بات ہے، تبھی ہم وہ جو ویڈیوز دیکھتے ہیں عربوں میں وہ دودھ اور پیشاب کو ملا کر پیتے ہیں، تو اس میں کوئی حیرانی والی بات نہیں ہونی چاہیے، وہ ان کا کلچر ہے. اور کلچر میرے خیال سے مذہب سے زیادہ جو پریولنٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ صدیوں سے چلا آ رہا ہوتا ہے. میں اسی لیے تمام مسلمانوں کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں، اور میں خود بھی اس ایڈوائز کے اوپر عمل کرنے کی مکمل کوشش کرتا ہوں اور کمیٹڈ ہوں کہ اس پر عمل کروں، کہ کسی بھی مذہب کو آپ اس کی مذہبی تعلیمات کی بنیاد کے اوپر آپ اس کی پروفائلنگ نہ کریں. یہ نہ کہ کہہ رہے تمہارے یہاں یہ ہوتا ہے. بہرحال گائے کا ایک مقام ہے ہندوازم میں، اس کو ایک حیثیت دی جاتی ہے، اس کی ایک پوزیشن ہے. تو وہ مسلمانوں کو، چونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے برادران وطن ہیں، اس کو اس اعتبار سے تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہم آپ کے سینٹیمنٹس کبھی بھی ہرٹ نہیں کریں گے کسی بھی مذہبی بنیاد کے اوپر. تو آپ جب یہ کہتے ہیں، یعنی میں مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں کہ جب مسلمان ہندو کو یہ کہتا ہے کہ ارے تم تو گائے کا پیشاب پینے والے ہو، تو ایک ہندو بہت آسانی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی 20-30% مسلمان خود بھی کیمل یورین کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں، یہی سمجھتے ہیں. تو اس لیے اس طریقے کی بات سے بچنا چاہیے. پروگرام ویو پوائنٹ کو لے کر میں آپ کا دوست اروند سہارن حاضر ہوں. دوستو، ہمیں جوائن کیا ہے شکاگو سے ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب نے. آج مفتی صاحب سے گفتگو کریں گے جو پچھلے 2-3 دنوں سے میں سوشل میڈیا پر پوسٹ کر رہا ہوں، اور ہمارے تمام جو دوست ہیں وہ سوال جواب کر رہے ہیں. پھر وہ چاہے گو موتر کو لے کر ہو، یعنی گائے کا پیشاب، یا پھر وہ کیمل یورین یعنی کہ اونٹ کے پیشاب کو لے کر بہت ساری ایک ڈیبیٹ ہے جو چھڑی ہوئی ہے جب سے یہ جو وائرس اس دنیا میں آیا ہے. بی جے پی کے کچھ منتریوں نے کہا کہ 2 چمچ ملا کر صبح صبح گو موتر پیجیے اور یہ ہوگا وہ ہوگا، تو اس پر ہمارے مسلم بھائیوں نے کافی مذاق اڑایا ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے باہر نکلنا ہوگا، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اس کو بحث کا موضوع بنانا چاہیے، چونکہ یہ ایک کنٹروورشل ٹاپک ہے، اور اس کے اوپر اگر ہم ہمارے علماء اکرام سے بات کریں تو وہی ہمیں کوئی صحیح روشنی کی طرف لے کر جا سکتے ہیں. تو میں نے دعوت دی مفتی صاحب کو، آپ نے قبول کی، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام میں خیر مقدم ہے آپ کا مفتی صاحب. تھینک یو ویری مچ. مفتی صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ ہندوستان کے اندر ہمارے جو بی جے پی کے حکمران ہیں وہ اس قسم کے جب واہیات بیان دیتے ہیں کہ آپ یہ گو موتر پیجیے اور یہ پیجیے، تو مسلمانوں کو کہیں نہ کہیں پر ایک ہتھیار مل جاتا ہے یہ کہنے کا کہ دیکھو کیسے لوگ ہیں، کیسے جاہل لوگ ہیں. تو آپ جب اس قسم کے پہلی بات تو بیان سنتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے، کیا آپ فیل کرتے ہیں، اور اس کے آگے ہم پھر بات کریں گے. جی اروند بھائی، بہت بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے، جب اس طرح کے بیان کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے آتے ہیں، چاہے وہ بی جے پی ہو یا کوئی دوسری بھی پارٹی ہو، اور ایسا جو کرائسس جو پوری دنیا کو جس نے اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے اس پینڈیمک میں، اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں کام کر لو، دیا چلا لو، یا یہ کہ کسی جانور کا پیشاب پی لو، اس طرح کا، تو اس میں ہمیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ایسا ملک ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ بہت سائنس کی دنیا میں آگے جانا چاہتا ہے. آئی ٹی کی سیکٹر میں اس نے آلریڈی بہت زبردست پروگریس کی ہے کہ آج امریکہ کے اندر اس کے آئی ٹی انجینئرز بھرے پڑے ہیں.
تو ایسے ملک کی جو سپریم لیڈرشپ ہے، جب اس کی طرف سے یہ باتیں آتی ہیں تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اس ملک کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کرنی چاہیے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کرنی چاہیے۔ ابھی حال ہی میں جو چیز ہوئی ہے وہ یہ کہ ٹرمپ نے انڈیا کو دھمکی دی، ریٹیلیشن کی، کہ اگر آپ ملیریا کی جو دوائیں ہیں وہ اس پر سے پابندی نہیں ہٹائیں گے تو ہم ریٹیلیٹ کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ کو انڈیا کی دواؤں کی ضرورت ہے، تو آپ کے پاس پہلے سے ایک ایسٹ موجود ہے، ہمیں اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، نہ کہ ایسی چیزیں کہ جن کا کوئی پروون سائنٹیفک بینیفٹ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی بھی لیڈرشپ کی طرف سے مذہبی بنیادوں پر، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کاؤ کا یورین پی لینا چاہیے، تو وہ ایک مذہبی اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ تو اب دوسرے مذہب کے جو لوگ ہیں، مثلا مسلمان ہیں، وہ آ کر مذاق اڑانے لگیں مذہبی بنیادوں پر، یہ مناسب نہیں ہوگا، بلکہ پوری کمیونٹی، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں یا عیسائی ہوں، اگر ان کے اندر ذرا بھی سینس ہے تو وہ یہ کوشچن نہیں کریں گے کہ بھائی آپ گائے کا پیشاب کیسے پی سکتے ہیں، بلکہ یہ کوشچن کریں گے کہ گائے کے پیشاب کی جگہ آپ سائنٹیفک تھیوری ہمیں کیوں نہیں دے رہے ہیں، آپ کوئی میڈیسن کی بات کیوں نہیں کر رہے ہیں، آپ ماسک کی بات کیوں نہیں کر رہے ہیں، آپ ہینڈ سینیٹائزر کی بات کیوں نہیں کر رہے ہیں، آپ وینٹیلیٹرز کی بات کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بات ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ دیکھو یہ کس طرح کی قوم ہے جو گائے کا پیشاب پیتی ہے۔ جب آپ کسی قوم کی ریشیل پروفائلنگ کرتے ہیں تو پھر آپ کی ریشیل پروفائلنگ بھی ہو جاتی ہے۔ تو میں اس کو بالکل اس طرح کے جو نیریٹو ہے اس کو بالکل درست نہیں سمجھتا ہوں۔ جی، تو یہ بات تو بڑی عام ہو چلی ہے مفتی صاحب ہندوؤں کے متعلق کہ گائے کا پیشاب، اور یہ آج سے 4-5 سال پہلے یہ باتیں نہیں ہوتی تھیں جب سے بھارتی جنتا پارٹی آئی ہے۔ اس کے بعد سے یہ تھوڑی باتیں بی جے پی کے ہی کچھ منسٹرز نے اس کو بہت زیادہ طول دیا ہے۔ اسی وجہ سے یہ دنیا بھر کے اخباروں کی یہ خبر زینت بھی بنتی ہے اور ہمیں شرمسار بھی کرتی ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے مسلمانوں کی تو بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں، یا پھر یوں کہیں جانتے ہوئے بھی شاید وہ بات نہیں کرنا چاہتے کہ ان کے ریلیجن کے اندر بھی کہیں نہ کہیں پر جو ریلیجس ٹیکسٹ ہیں اس میں کچھ ایسی باتیں موجود ہیں جس پر اگر کوئی دوسرا انسان چاہے، مثلا کوئی ہندو چاہے تو وہ اعتراض کرے، تو اس کا اعتراض بھی کہیں نہ کہیں پر واجب بنتا ہے، جس کی وجہ سے پھر جو ہے دونوں کمیونٹیز ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ پڑتی ہیں۔ حال ہی میں نے یہ کہا کہ ہمیں ان چیزوں سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، مگر چونکہ ہمارے ملک میں یہ ایک موضوع بنا ہوا ہے تو کیوں نہ ایک بار کے لیے ونس اینڈ فار آل اس کو سیٹل کر دیا جائے اور لوگوں کو بتا دیا جائے کہ آپ ایک دوسرے کے گھروں پر پتھر نہ ماریں، کیونکہ آپ دونوں ہی شیشے کے گھروں میں رہتے ہیں۔ اور اس موضوع کو لے کر اور باقی موضوع ہو سکتے ہیں، لیکن اس پرٹیکولر یہ جو کاؤ یورین یا کیمل یورین کا جو مسئلہ ہے، تو آپ یہ بتائیں مفتی صاحب، میں نے اس حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائک، ڈاکٹر محمد صالح، پھر شیخ اسیم الحکیم صاحب کی، بہت سارے جو اسلامک اسکالرز ہیں ان کی میں نے دلیلیں پیش کی، جس کو مسلمانوں نے سرے سے خارج کر دیا اور کہا کہ نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ سب جھوٹی حدیثیں ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کیا یہ حدیث جھوٹی ہے؟ اگر ہے تو بتائیں اس کے دلائل، اگر نہیں ہے تو یہ کہاں پر آتی ہے اور یہ حدیث آخر کیا بیان کرتی ہے؟ نہیں، کس حدیث کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں کیمل یورین کی حدیث کی بات کر رہا ہوں، معاف کریں۔ ہاں دیکھیے، ایسا ہے کہ حدیث کے لٹریچر میں بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں کہ جن کی بات کے لوگوں نے انٹرپریٹیشن الگ الگ انداز سے کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب انٹرپریٹیشن الگ ہوئی ہے تو اس سے جو رولز نکلے ہیں، جو لا بنا ہے، چونکہ لا جو ہے وہ قرآن اور حدیث ان دونوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، تو لا یا اس کی جو جورسپروڈنس انٹرپریٹیشن ہے، اس کے اندر بھی لوگوں کے درمیان، یعنی جو ہمارے ائمہ ہیں، امامز ہیں، ان کے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ تو ایسے ہی ایک حدیث ہے کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے مدینہ منورہ، اور وہ بظاہر اسلام لے آئے، یعنی ایسا لگا کہ وہ اسلام لے آئے، لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ ان کی نیتوں میں کچھ کھوٹ تھا۔ تو ان کو وہاں کچھ بیماری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے کے جو آؤٹسکرٹس کا ایریا تھا وہاں بھیجا۔ وہاں پر کچھ اونٹ اسٹیٹ پراپرٹی تھے، یعنی جو اونٹ تھے وہ اسٹیٹ کی پراپرٹی تھے، تو وہاں ان کو بھیج دیا گیا اور ان کو کہا کہ وہاں جاؤ اور اونٹ کا دودھ پیو۔ اس حدیث میں ایک لفظ یہ بھی آتا ہے ساتھ میں کہ اونٹ کا دودھ پیو اور پیشاب پیو، یعنی اور پیشاب کا اضافہ ہے اس میں۔ تو یہ حدیث
حدیث کے لٹریچر کے اندر موجود ہے اور آتھینٹک حدیث ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا کمزور ہے یا ڈسٹورٹڈ ہے یا فیبریکیٹڈ ہے. ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ حدیث بالکل ایک دم آتھینٹک ہے. اب اس کے بعد جی چلیں آپ فرمائیں. اس کے بعد جو ہے جب یہ حدیث آ گئی اور حدیث کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر جب اسلامک جورسپروڈنس کمپائل ہونا شروع ہوا, تو اب ہمارے یہاں 4 اسکولز آف تھاٹ بنے. ان میں ایک اسکول آف تھاٹ ہے حنفی, جس کو انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کی جو واسٹ میجورٹی ہے وہ فالو کرتی ہے. اور یہاں کے جو ان تینوں ملکوں کے جو مسلمان ہیں, اگر آپ ان کو ہی کاؤنٹ کر لیں تو پوری دنیا کے مسلمان کی سب سے بڑی پاپولیشن یہیں پر ہے. اس کے بعد دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے شافی اسکول آف تھاٹ. ملیشیا اور انڈونیشیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں ان 99% مور دین 99% وہ شافی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں. انڈونیشیا کے اندر آپ جانتے ہی ہیں کہ وہاں مسلمانوں کی تعداد انڈین مسلم سے زیادہ ہے. اس کے بعد تیسرا اسکول آف تھاٹ ہے مالکی. تو عام طور سے جو لوگ موراکو میں ہیں, الجزائر میں ہیں, وہاں کے مسلمان مالکی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں. اور سعودی عرب یا جو گلف کے ایریا ہے, یہاں پر موسٹلی ہمبلی اسکول آف تھاٹ کے کو فالو کرنے والے مسلمز ہیں. تو اب آپس آگے جا کر جو اختلاف ہوا ہے اماموں میں, تو اس میں جو ہمبلی اور مالکی اسکول آف تھاٹ ہے, انہوں نے اس حدیث کو بنیاد بنایا اور اس حدیث کی جو اپیرنٹ ورڈنگ ہے اس کو بنیاد بنایا, اور اس کو کہا, اس کو سامنے رکھ کر یہ کہا کہ جتنے بھی جانور ایسے ہیں کہ جن کے گوشت کو کھایا جا سکتا ہے, جن کا گوشت کھایا جانا حلال ہے, تو ان کا پیشاب بھی حلال ہوگا. اس میں صرف اونٹ کی ہی تخصیص نہیں ہے, وہ صرف اونٹ کے بارے میں نہیں ہے, بلکہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اسلام میں بھینس کھانا بھی جائز ہے, گائے کھانا بھی جائز ہے. یہ الگ بات ہے کہ انڈیا کے اندر اس کو گائے کو کھانا اللیگل ہے, تو بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی اس کو فالو کرتی ہے, دیٹس اے ڈفرنٹ کیس. لیکن یہ کہ بائی پرنسپل گائے کو کھانا مسلمانوں کے یہاں جائز ہے, لہٰذا گائے کا پیشاب بھی ان اماموں کے نزدیک جائز ہے, جن کو اور جتنے بھی مالکی مسلمان ہیں یا ہمبلی مسلم ہیں جو ہمبلی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں, ان کا نیریٹو اور ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہی ہے. اس کے بعد آ جائیے شافعی اور حنفی جو پوزیشن ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں 99% جو ہے وہ حنفی ہیں, اور ملیشیا اور انڈونیشیا میں 99% شافعی ہیں. یہ دونوں اگر آپ ان دونوں کو ملا دیں تو سمجھ لیجئے کہ مور دین 80% جو ٹوٹل ورلڈ پاپولیشن ہے مسلمانوں کی, اس میں حنفی اور شافعی آ جاتے ہیں. تو یہ دونوں اسکول آف تھاٹ, اس کے ماننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے جانور کا گوشت کھایا جا سکتا ہو یا نہ کھایا جا سکتا ہو, اس کا جو پیشاب ہے وہ ناپاک ہی ہے, وہ امپیور ہی ہے, انکلوڈنگ کیمل یورین, انکلوڈنگ کاؤ یورین. تو مسلمانوں کی جو واسٹ میجورٹی ہے وہ اسی پر یقین رکھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سے مسلمان جو انڈیا میں ہیں, مثلا جب ان کے سامنے اس طرح کی کوئی بات آتی ہے تو وہ اچنبے پر پڑ جاتے ہیں, بھائی ایسا کیسے, ہمارے یہاں تو یہ جائز ہی نہیں ہے. اور وہ بالکل صحیح ہے کہ جو کیمل یورین ہے یا کاؤ یورین ہے وہ مسلمانوں کی واسٹ میجورٹی کے یہاں حلال نہیں ہے, بلکہ وہ امپیور ہے, فلتھ ہے. اب یہ جو حدیث ہے اس کی انٹرپریٹیشن میں جو اختلاف ہوا ہے وہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمبلی اور مالکی اسکول ہے انہوں نے اس حدیث کے جو اپیرنٹ ورڈنگ ہے, جو ظاہری الفاظ ہیں, اس کو لیا اور اس کے ساتھ اس پر عمل کیا. لیکن جو حنفی اور جو شافی اسکول آف تھاٹ ہے انہوں نے اس حدیث کے صرف اس چین آف ٹرانسمیشن کو نہیں دیکھا, بلکہ یہ دیکھا کہ یہ حدیث اور کتنے لوگوں نے اس کو نریٹ کیا ہے اور کہاں کہاں آئی ہے. جب انہوں نے پورے حدیث کے کلیکشن پر نظر دوڑائی اور اس موضوع کے اوپر جتنی بھی روایتیں اور جتنی بھی نریشنز تھی سب کو اینالائز کیا, تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یا تو یہ حدیث منسوخ ہے, یعنی ایبروگیٹڈ ہے, کہ اس کے اوپر ایک موقع پر عمل ہوا, اور وہ اس لیے عمل ہوا کہ اس زمانے میں جو سوسائٹی تھی, سویلائزیشن تھی, عرب سویلائزیشن پہلے سے ہی, چونکہ ظاہر ہے کہ وہ اونٹوں کے ساتھ رہتے آ رہے تھے, تو ان کے یہاں اونٹ کا جو پیشاب تھا وہ ایک معمولی سی چیز تھی, یعنی اس کی کوئی یہ حیثیت نہیں تھی کہ وہ ناپاک ہے. تو وہ ایک چیز, ایک ٹرینڈ چلا آ رہا تھا, اور اس وقت تک کے اونٹ کے پیشاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار نہیں دیا تھا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو لوگ تھے یہ سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آئے ہیں. سن 6 ہجری کا مطلب ہجرت کے 6 سال کے بعد. اس کے بعد سن 7 ہجری میں یعنی 1 سال کے بعد ایک صحابی ہیں بہت مشہور, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, وہ مدینہ منورہ تشریف لائے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. اور ان کی ایک روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پیشاب سے بچو, اس لیے کہ مرنے کے بعد سب سے زیادہ کسی انسان کو اگر عذاب ہوگا, پنشمنٹ ہوگی, تو وہ اسی پیشاب کے سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوگی. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ 1 سال کے اس عرصے میں پیشاب کو
حرام قرار دے دیا گیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ایسکیلیشن ہوا ہے ان میں, یعنی ایک چیز پہلے حرام نہیں تھی لیکن پھر وہ گریجولی جو ہے وہ حرام ہوئی ہے, اور یہی صورتحال جو ہے اونٹ کے پیشاب کے ساتھ بھی ہوئی ہے. یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے ان لوگوں کے نزدیک کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ پیشاب حرام ہے. دوسری انٹرپریٹیشن یہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ ویلڈ ہے, وہ یہ کہ یہاں پر جو حدیث آپ نے ساری جب کلیکٹ کر لی تو اس سے یہ پتا چلا, ایک صحابی ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ, وہ بھی اس حدیث کو نریٹ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹوں کا دودھ پینے کا حکم دیا تھا, پیشاب پینے کا اس کے اندر تذکرہ نہیں ہے. تو یہ پیشاب پینے کا تذکرہ آیا کہاں سے؟ وہ اس لیے کہ پیشاب جو ہے وہ بہرحال جانور سے نکلا ہے, اور وہ جانور جس طریقے سے گائے ایک یعنی ایک ہیلتھ ایک بینیفیشل اینیمل ہے انسانیت کے لیے, ایسے ہی اس علاقے کے اندر کیمل سے بہت زیادہ لوگ فائدہ اٹھاتے تھے. تو کیمل یورین کو اسنف کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا. تو یہ جو اسنف کرنا ایک سوسائٹی کے اندر عام بات تھی, سب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جب کیمل یورین کو اسنف کیا جائے گا تو اس سے انسان کی بہت ساری جو ہے وہ ڈیزیزز ختم ہو سکتی ہیں. تو چونکہ یہ ایک انڈرسٹوڈ بات تھی, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یا جس صحابی نے بھی اس حدیث کو نریٹ کیا اس نے اس چیز کو اومٹ کر دیا, اس نے اس چیز کو ذکر نہیں کیا. تو اس بنیاد پر ہم حنفی اور جو شافعی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ کیمل یورین وہ حلال نہیں ہے, امپیور ہے, اور اس سے بچنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کسی بھی دوسرے جانور کے یورین سے بچنا ضروری ہے. جی, مگر اس کے اندر جیسے آپ نے کہا کہ دو اسکول آف تھاٹ ہیں, ان کا ماننا ہے کہ وہ امپیور نہیں ہے, دو کا ماننا ہے کہ وہ امپیور ہے. یعنی دو ایسا مانتے ہیں جو حنبلی ہیں, مالکی ہیں, جو کہ عرب میں اور مڈل ایسٹ کے اور وہاں اس علاقے میں زیادہ رہتے ہیں, ان کا ماننا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. اور میں اسی لیے تمام مسلمانوں کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں, اور میں خود بھی اس ایڈوائز کے اوپر عمل کرنے کی مکمل کوشش کرتا ہوں اور کمیٹڈ ہوں کہ اس پر عمل کروں, کہ کسی بھی مذہب کو آپ اس کی مذہبی تعلیمات کی بنیاد کے اوپر آپ اس کی پروفائلنگ نہ کریں. یہ نہ کہ کہہ رہے تمہارے یہاں یہ ہوتا ہے. بہرحال گائے کا ایک مقام ہے ہندوازم میں, اس کو ایک حیثیت دی جاتی ہے, اس کی ایک پوزیشن ہے. تو وہ مسلمانوں کو, چونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہیں, ہمارے برادران وطن ہیں, اس کو اس اعتبار سے تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہم آپ کے سینٹیمنٹس کبھی بھی ہرٹ نہیں کریں گے کسی بھی مذہبی بنیاد کے اوپر. تو آپ جب یہ کہتے ہیں, یعنی میں مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں کہ جب مسلمان ہندو کو یہ کہتا ہے کہ ارے تم تو گائے کا پیشاب پینے والے ہو, تو ایک ہندو بہت آسانی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی 20-30% مسلمان خود بھی کیمل یورین کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں, یہی سمجھتے ہیں. تو اس لیے اس طریقے کی بات سے بچنا چاہیے. یہی صورتحال, یہی ایڈوائس ہندوؤں کو بھی ہے کہ وہ کسی بھی اسلامی تعلیم کی بنیاد پر اگر آپ مسلمانوں کا مذاق اڑائیں گے تو پھر بہت سارے لوپ ہولز جو ہیں وہ دوسرے لوگ ڈھونڈنے لگیں گے. تو اس لیے یہ اس طرح کی چیزیں ہیں, مذہب کو مذاق کی بنیاد پر نہیں سمجھا جا سکتا. مذہب ایک دوسرے کو جوڑنے کے لیے آتا ہے. مذہب کی جو کے بارے میں جو مکالمہ ہوگا وہ سنجیدگی کے ساتھ ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں اور آپ سے ہم دونوں گفتگو کر رہے ہیں, تو اس سنجیدہ ماحول کے اندر گفتگو ہو رہی ہے. مذہب کو اس طریقے سے سمجھا جاتا ہے, نہ یہ کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک دوسرے کو گالیاں دے کر اور مذاق اڑا کر. جی, اور کسی کا بلیف ہے, یقین ہے, تو ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا یقین جو ہے وہ جھوٹا ہے, یا اسی کو بنیاد بنا کر ہم ان کا مذاق اڑائیں. تو خیر, آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ حدیثیں جو آئیں وہ یہ جو 4 اسکول آف تھاٹ ہیں, وہ ان کے اندر تو آ کر, اور وہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اس کو مانتا ہو کہ نہیں مانتا ہو, کیا کوئی انکار کر سکتا ہے حنفی بھی کہ یہ جو حدیث ہے بخاری شریف میں یہ جھوٹی ہے یا یہ ڈسٹارٹڈ ہے؟ ایسی کوئی بات ہے؟ نہیں. بخاری شریف کی جتنی بھی احادیث ہیں وہ سب اور وہ تمام کے تمام مسلمانوں کے نزدیک ایکسیپٹڈ ہیں. میں نے بولا ایکسیپٹڈ, تو لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس حدیث کے اوپر عمل ہو. ایک چیز کا ایکسیپٹیبل ہونا ایک چیز ہے, اور اس کے اوپر عمل ہونا دوسری چیز ہے. بخاری میں بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں کہ جس پر حنفی مسلمان عمل نہیں کرتے ہیں, چونکہ ان کے نزدیک اس سے بہتر دوسری حدیثیں ہیں جن کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں, جو بخاری میں نہیں ہے, دوسری کتابوں کے اندر آ گئی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حدیثیں جو بخاری کے اندر ہے وہ جھوٹی ہیں, بلکہ وہ منسوخ ہیں, ایبروگیٹڈ ہیں, یا اس کی دوسری انٹرپریٹیشن ہے. اور حدیث کی انٹرپریٹیشن الگ الگ انداز کی ہو سکتی ہے, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری دور میں ایسے جھوٹے دجال ہوں گے جو ایسی حدیث بیان کریں گے جو تم نے نہ کبھی سنی ہوگی اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد نے کبھی سنی ہوگی, تو لہٰذا تم ان سے بچو, اور اگر تاکہ تم گمراہ نہ ہو سکو اور فتنے نہ ڈالو.
تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں کہیں پر بھی کوئی ایسا شک و شبہ ہے؟ میں ایک بار پھر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. جو حدیث آپ نے پیش کی ہے، جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، اس میں خود ہے کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے. اور بخاری کا جو کمپائلیشن ہے وہ فرسٹ 200، امام بخاری جو ہیں وہ خود پیدا ہو گئے تھے، ان کی کتاب آ گئی تھی 200 سال کے بعد. اور جو امام ابو حنیفہ ہیں وہ 70 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیدا ہو گئے تھے. اور ان لوگوں کے درمیان جو بھی ود ان 100 ایئرز ہیں، ان کے درمیان یہ ڈسکشن ہو رہا ہے اس حدیث کی بنیاد پر کہ بھائی کیمل یورین پیور ہے کہ امپیور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث ان کی نظر میں تھی. وہ دور آخری دور نہیں تھا، آخری دور جی یہ ہے ہمارے اعتبار سے. اور آج کے دور میں اتنی بے شمار حدیثیں واٹس ایپ کے اوپر چلتی ہیں، فیس بک کے اوپر چلتی ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو فارورڈ کرتے رہتے ہیں، ان کا کوئی سر و پیر نہیں ہوتا. تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے، یہ حرف بحرف سچ ثابت ہو رہی ہے اس دور کے اندر. لیکن وہ حدیثیں جو آلریڈی کمپائل ہو چکی ہیں 6 کتابوں کے اندر، ان میں چند حدیثیں، مثلا ابن ماجہ ایک کتاب ہے، سنن ابن ماجہ، ایک آدھ ترمذی کے اندر ایک آدھ حدیث ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ فیبریکیٹڈ ہے، لیکن علماء نے اس کو واضح کر دیا کہ بھئی یہ فیبریکیٹڈ حدیث ہیں. بخاری اور مسلم یہ جو 2 کتابیں ہیں، ان کے اندر کوئی ایک بھی فیبریکیٹڈ حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاید یہی وہ وجہ ہے کہ آج ہم جب دیکھتے ہیں عرب ملکوں کے اندر اونٹ کا پیشاب وہاں کی دکانوں پر بکتا ہے، اونٹ کے پیشاب کا تیل بھی وہاں کی شاپس پر بکتا ہے. تو شاید وہ ہمارے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی ہے بات، کیونکہ ہمارا جو اسکول آف تھاٹ ہے، حنفی وہ جو ہمارے مسلم ہیں، انہوں نے یہ چیز کبھی اپنے نہ تو کبھی سنی ہے، نہ کچھ، ان کو اس لیے پھر ڈیفینیٹ، حیرانی ہوتی ہے. یہی میں نے ٹھیک ہے. کہا کہ جو ہمبلی اسکول ہے وہاں پر وہ اس کو پریکٹس کرتے ہیں اپنے لیکن بلیف کے اعتبار. جو غیر مسلمان ہیں وہ تو اتنی ڈیپتھ میں نہیں جاتا. وہ تو جب ایک ویڈیو دیکھتا ہے واٹس ایپ یونیورسٹی وہ میں یہ آیا سمجھتا ہے ہوا، کہ سارے مسلمان ایسے ہی کر رہے ہیں. سارے ہی ایسے ہیں. ٹھیک ویسے ہی جیسے کہ اگر کوئی بھی بندہ جو گائے کا منہ پی رہا ہو اور وہ اس کو دیکھ کر شاید کوئی مسلم کو یہ تاثر ہوتا ہو کہ سارے ہندو بھی ایسا ہی کرتے ہوں گے، یقین ایگزیکٹلی. مانے کوئی مجھے کروڑوں روپے بھی دے شاید میں نہ پی پاؤں، کہ وہ اتنی اصل میں فلتھی چیز ہے. اصل میں جو تو اسٹیریو ٹائپ ہے نا، یہ ایک یعنی مینٹل ڈس آرڈر ہے. تو ہوں اگر آپ جو ہے سائیکالوجی پڑھیں تو اس میں اسٹیریو ٹائپ کو مینٹل ڈس آرڈر کہا جاتا ہے. تو جو بھی آدمی کسی دوسرے کے بارے میں یا قوم کے بارے میں یا تہذیب کے بارے میں اسٹیریو ٹائپ کرے کہ یہ سارے ایسے ہی ہوں گے 2-4 لوگوں کو دیکھ کر، تو وہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مینٹل ایشو ہے، جی اس کا کیور ضروری ہے. جی. یہ چلیں، یہ بات اب طے ہوئی. تو شاید اب کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو اونٹ کے پیشاب کی حدیث ہے یہ جھوٹی ہے. ایک تو یہ طے ہو گیا کہ وہ حدیث جھوٹی نہیں ہے، بس فرق ہے تو کس اسکول آف تھاٹ میں آپ انٹرپریٹیشن میں. یقین رکھتے ہیں اس کی انٹرپریٹیشن میں. ہمارے یہاں پہ نہیں ہے، عربوں میں یہ بڑی عام بات ہے. تبھی ہم وہ جو ویڈیوز دیکھتے ہیں عربوں میں، وہ دودھ اور پیشاب کو ملا کر پیتے ہیں، تو اس میں کوئی حیرانی والی بات نہیں ہونی چاہیے. وہ ان کا کلچر ہے، وہ اور ان کا کلچر کلچر میرے خیال سے مذہب سے زیادہ جو پریولنٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ صدیوں سے چلا آ رہا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہاں بھارت پاکستان میں دیکھیں گے تو سوائے راجستھان کے یا سندھ کے کچھ علاقوں کے آپ کو اونٹ ویسے ہی دکھائی نہیں دے گا. تو انسان جب وہ آپ نے ہزاروں سالوں سے جب کسی جانور کو دیکھا ہی نہیں ہو، تو اس کے کیا تو اس کا گوشت کھانا اور کیا اس کا پیشاب پینا. I can totally understand. Similarly is the case. دوسری بات ایک چیز کا میں اور اضافہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، اگر کوئی بھی شخص، مثلا آپ کوئی چیز کھاتے ہیں اور مجھے ڈسکسٹنگ لگتی ہے، یا میں کوئی چیز کھاتا ہوں وہ آپ کو ڈسکسٹنگ لگتی ہے، تو اس چیز کا تعلق جو ہے آبجیکٹو مورالٹی سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق سبجیکٹو مورالٹی سے ہے. بالکل. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی چیز سبجیکٹو مورالٹی کے خلاف ہے، مثلا آپ چائنا چلے جائیں تو چائنا میں وہ ایسی چیزیں کھاتے ہیں کہ ساری دنیا حیران رہ جاتی ہے، لیکن ان کے یہاں وہ بالکل نارمل ہے. وہ جی جی ایک سبجیکٹو مورالٹی کا حصہ ہے. تو ہم کسی بھی قوم کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار تم لوگ فلاں چیز کھاتے ہو. مثلا اگر کوئی آدمی گوشت کھائے یا مسلمان گوشت کھاتے ہیں اور ہندو بہت سے برہمنوں کے نزدیک وہ ڈسکسٹنگ ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ مسلمان جو ہے وہ غلط کام کر رہے ہیں. یا اسی طریقے سے اگر ہندو کوئی چیز کھاتے ہیں اور وہ مسلمانوں کے نزدیک ڈسکسٹنگ ہے، تو وہ مسلمانوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہے اتنا فلتی کام کر رہے ہیں، چونکہ یہ سبجیکٹو مورالٹی سے ریلیٹڈ ایشو ہے، نہ کہ بالکل. آبجیکٹو. ہمیں احترام کرنا ہوگا اس دنیا کے اندر، جتنے ملک ہیں اتنے ہی لوگ ہیں اور اتنی ہی کھانے کی چیزیں ہیں. تو تھوڑی بہت ایکسیپٹیبلٹی ایک دوسرے کے لیے ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں ہوگی تو پھر ہمارا ایک ساتھ میں جینا بڑا مشکل ہو جائے گا. خیر مفتی صاحب،
मैं आपसे कुछ और भी बातें जानना चाहता हूँ। ये जो बहुत सारे हमारे उलमा इकराम हैं या मौलवी कहें, अब हर कोई तो मुफ्ती नहीं होता या हर कोई इतना बड़ा आलिम नहीं होता, मगर फिर भी कुछ हज़रात ऐसे हैं साहब, जो ये कहते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो पेशाब उनका मुबारक था या उनका जो थूक है वो भी मुबारक था। आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि मैं नहीं समझता कि आज के दौर में ये मसला रेलेवेंट है, चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। चाहे जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थूक या आपका खून हमारे दरमियान मौजूद हो, तो ये मसला टोटली इररेलेवेंट है। इस मसले को यानी आप एकेडमिक तौर पर डिस्कस करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इससे मुसलमानों का कोई भला होने वाला हो या किसी भी कौम का कोई भला होने वाला हो, मुझे नहीं लगता। रही बात ये कि आपने चूंकि मुझसे सवाल किया, तो इसलिए मैं बता दूं कि वास्ट मेजोरिटी ऑफ स्कॉलर्स मुसलमानों में इसी बात के कायल हैं, इसी को बिलीव करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खून था या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पेशाब था, जी। बहरहाल आप इंसान थे, तो वो भी उसी तरीके से इम्प्योर था जैसे किसी दूसरे का यानी पेशाब और जो यानी समझ लीजिए कि खून। तो उनका इम्प्योरिटी में कोई फर्क नहीं है। वास्ट मेजोरिटी ऑफ स्कॉलर्स इसी चीज पर बिलीव करते हैं। और ये कहना आज के दौर में कि नहीं जी, और इसको घंटों बयान करना, मैं समझता हूं कि इसकी जरूरत इसलिए नहीं है कि उसका कोई फायदा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की जानी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, किस तरह सच बोलते थे, किस तरह दूसरों के साथ उठते बैठते थे, कैसे दूसरों का एहतराम करते थे। ये सारी चीजें ऐसी हो कि हम उसको अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई कर सकें और अडॉप्ट कर सकें। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थूक पाक था नहीं या पाक नहीं था, आपने सुनने को सुन लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि हम अपनी जिंदगी में अप्लाई कैसे करें, उसको कहीं किया ही नहीं जा सकता। तो आई थिंक दीज टॉपिक्स आर टोटली इररेलेवेंट नाउ। इर्रेलेवेंट है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपसे सिर्फ़ ये जानना चाहता हूँ मुफ्ती साहब, एक आम इंसान जब इस किस्म के बयान सुनता है, उसका तो सर घूम जाता होगा। तो क्या आज के दौर में अगर इर्रेलेवेंट हैं, तो क्या ये जो हमारे उलमा इकराम हैं, इनको इस किस्म की बात करनी चाहिए? उम्मत के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हुज़ूर का पेशाब या पखाना कैसा था। मैं आपको बता दूं कि जो अल्लाह ने कहा है ना कि मोहम्मद सिर्फ अल्लाह के रसूल हैं, महज अल्लाह के रसूल ही तो हैं, लेकिन महज अल्लाह का रसूल होना भी एक बहुत बड़ी बात है। यानी वो जी। अल्लाह ने कहा कि महज अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन जब हमें कहा जाएगा कि भाई वो अल्लाह के रसूल है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये हमारे लिए ये फख्र की बात है किसी भी मुसलमान के लिए कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का एक हिस्सा है। आप किसी भी यानी एक मुसलमान के अदना से अदना मुसलमान का ईमान उस वक्त तक के मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक उसके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल मोहब्बत उसके दिल में ना हो। इसीलिए यही वजह है कि उस दौर में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर मुबारक दौर था, उस दौर में जो सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द रहते थे, तो न सिर्फ ये कि वो आपकी एक एक चीज के ऊपर अमल करते थे, बल्कि मोहब्बत के अंदर बहुत सी बातें इस तरह की उनसे हो जाया करती थी कि जिनको आप सिवाय मोहब्बत के कोई दूसरा नाम नहीं दे सकते। मसलन आपने जब बात की है अंबिया के यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यूरिन की कि क्या वो मुसलमानों के नजदीक प्योर है या प्योर नहीं है, असल में उसकी जो बुनियाद है वो एक मशहूर हदीस है। वो हदीस भी सही बुखारी में है, और वो हदीस ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक यूरिनल जो है वो आपके बेड के नीचे रखा रहता था, और आपके यहाँ एक काम करने वाली भी थी। तो वो एक दिन, और वो नई नई आई थी, उसको मालूम नहीं था कि इसमें क्या है, तो उसने जो है वो यूरिनल उठाया और उसको उसमें जो वो समझी कि पानी है, उसने उसको पी लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अगले दिन देखा कि वो यूरिनल वहां मौजूद ही नहीं है, क्योंकि ये लड़की जो काम करने वाली थी वो ये समझी कि वो एक आम बर्तन है, उसने उठाकर दूसरी जगह उसको रख दिया। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि वो लड़की उस पेशाब को पी गई है। तो यहां से कुछ लोगों ने ये मसला निकाला कि इससे साबित हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो यूरिन है ये पाक है। लेकिन ये मसला बहस महज उससे एक्सट्रैक्ट तो होता है, लेकिन उसमें क्लियरली ये बात नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि हाँ भाई चलो ठीक है, आज से मेरा यूरिन पीना इसलिए कि अभी अब ये पाक है। ऐसी कोई बात हदीस के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन अब उस लड़की के अमल को आप क्या कहेंगे? उस लड़की के अमल को आप इतना ही कह सकते हैं कि उसने या तो अनजाने में या बे इंतहा मोहब्बत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है ये उसने मामला किया। और बाज मरतबा मोहब्बत में इंसान वो काम कर जाता है कि उसकी मोहब्बत को बुनियाद बनाकर उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला सवाब देते हैं। तो मसलन कोई जी। शख्स जो है अगर
ایسی بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں اور وضو کا پانی جو ہے وہ لپک کر لوگ لیتے ہیں اور اپنے بدن کے اوپر ملتے ہیں. تو یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ یہ محبت کی دلیل ہے کہ اتنی زیادہ محبت ہے کہ میں یہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ کبھی نہیں کر پاؤں گا. کوئی آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں کر پاتا, کوئی شخص اپنی اولاد کے ساتھ نہیں کر پاتا کہ اس کا جو تھوکا ہوا پانی ہے اس کو پی لے, لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے تھے. تو یہ ان کی بے انتہا محبت کی دلیل ہے اور اسی محبت کے اوپر ان کو ثواب ملا ہے. جی, میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جب وہ کنیز جب ان کا پیشاب پی گئی تو انہوں نے جب یہ بات حضور کو پتہ چلی تو حضور نے کہا کہ اب تمہارے اور دوزخ کے درمیان ایک بہت بڑا قلعہ قائم ہو چکا ہے اور اب تمہیں کوئی بھی بیماری نہیں چھو سکتی اور تم جو ہے دوزخ میں نہیں جاؤ گی. کیا ایسی بھی کوئی حدیث ہے؟ نہیں, ایسی بات اس میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی بیماری نہیں چھو سکتی. ہاں, یہ جو ہے کہ جہنم اور تمہارے درمیان ایک بڑا قلعہ قائم ہو چکا ہے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ جو انسان کو ثواب ملتا ہے وہ اس کی محبت کی بنیاد پر ملتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم مان بھی لیں یہ بات, مثلا شاید ان کی ویڈیو کلپ ہے اسی میں یا میں نے کہیں پڑھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اس پیشاب کے اندر بو نہیں ہے, اس کی پیشاب کے اندر بدبو نہیں آ رئی تھی, تو جبھی تو اس نے پانی سمجھ کر پی لیا. اگر بدبو آ رہی ہوتی تو وہ رک جاتی. یہ اس سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کا پیشاب مبارک تھا. میرے کہنے کا بہت سارے مولوی یہ بات کہتے ہیں اور اس کی دلیل دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا بالکل جائز ہے. میں بالکل اسکالرلی حساب سے پوچھ رہا ہوں, میرا مقصد میں بھی دل دکھانے کا نہیں ہے. نہیں, اس میں بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ سوال کیا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی چیز میں بدبو نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ پاک ہے یا ناپاک ہے. اس کا پاک اور ناپاک ہونا یہ ایک الگ مسئلہ ہے. میں نے پہلے ہی کہا کہ ویسٹ میجورٹی آف اسکالر شروع سے لے کر آج تک اسی بات کی قائل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب بھی اسی طریقے سے ناپاک ہے جیسا کہ کسی بھی دوسرے انسان کا پیشاب ناپاک ہے. ویسٹ میجورٹی آف اسکالرز. کچھ لوگ اس بات کے بھی ماننے والے ہیں کہ نہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب اور خون پاک ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم ان لوگوں کی بھی بات مان لیں یا یہ مان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب میں بدبو نہیں تھی, جو کہ ایک عام اس سے انداز سے ہٹ کر ہے, تو یہ بھی کوئی بڑے اچنبے والی بات نہیں ہے. اس لیے کہ ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اس سے بڑی بڑی چیزوں میں آپ کی تصدیق کی ہے. یہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے, معمولی چیز ہے. بھائی ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کی. ہم اس بات کے قائل ہیں کہ دن میں رات میں جب چاہتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبریل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی بھیجتے تھے. میرے اور آپ کے پاس تو وحی نہیں آتی. بالکل ایک عجیب چیز ہے, لیکن ہم اس بات پر ایمان لائے ہوئے ہیں. اگر کوئی یہ کہہ دے مسلمان کہ نہیں جی جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے تھے تو وہ تو اسی وقت اسلام سے باہر نکل جائے گا. کوئی یہ کہہ دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر نہیں گئے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کا سفر نہیں ہوا تھا جس کو قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے, وہ تو اسی وقت اسلام سے باہر نکل جائے گا. تو یہ تو بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں, ہم اس کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہیں. اور یہ چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب میں بدبو تھی یا نہیں تھی ایک بہت چھوٹی چیز ہے, مائنر چیز ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہہ بھی دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب میں بدبو نہیں تھی تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ ایک انیوژول ضرور ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک ایکسٹرا آرڈنری ہیومن بینگ ہے تو ان کے ساتھ تو بہت ساری زندگی کے اندر انیوژول چیزیں ہوئی ہیں. تو کیا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث کچھ اس طرح سے بھی ہے کہ ایک بار حضور سو رہے تھے تو گرمیوں کا دن تھے اور اس زمانے میں کوئی ایئر کنڈیشن کولر پنکھے تو ہوتے نہیں تھے, تو ان کے ماتھے سے پسینہ چلتے چلتے اور ان کی جو ہے کوہنی سے ہوتا ہوا تو وہاں پہ صحابہ اکرام نے نیچے یا جو بھی لوگ وہاں تھے انہوں نے نیچے ایک پیالہ وہاں پہ رکھا اور ان کے پسینے کو اس میں وہ بڑھتے چلے گئے اور اس سے وہ شفا حاصل کرتے تھے. پسینہ تو ویسے بھی کسی بھی انسان کا ناپاک نہیں ہے, نہ میرا نہ آپ کا. چہ جائے کہ پھر ہم بات کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اس لیے پسینہ جو ہے اس کا حکم وہ نہیں ہے جو خون کا یا پیشاب کا ہوتا ہے, چونکہ کسی بھی انسان کا پسینہ جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا, بلکہ کسی جانور کا بھی ناپاک نہیں ہوتا, خصوصاً وہ جانور کے جس کا گوشت کھایا جاتا ہے. مثلا اگر بہت گرمی ہو رہی ہے اور آپ کسی گائے بھینس کی اسکن کے اوپر ہاتھ لگائیں تو آپ کا ہاتھ جو ہے تھوڑا سا گیلا ہو جاتا ہے, وہ اس کا پسینہ ہے, تو وہ پسینہ بھی ناپاک نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ہاتھ دھوئے بغیر نماز پڑھ لی تو وہ نماز ہو جائے گی. ہاں, ہمیں گھن آتی ہے, مثلا ہم نے کسی دوسرے کے جسم کے اوپر ہاتھ لگ گیا اور ہمارا ہاتھ گیلا ہو گیا پسینے کی وجہ سے, تو ہمیں تھوڑا سا گھن آتی ہے کہ یار یہ اب ہاتھ دھوئیں گے. لیکن یہ ہاتھ دھونا پاکی ناپاکی کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ ہاتھ دھونا جو ہے وہ اس کو ایک لفظ آتا ہے نظافت بولتے ہیں, کلینلینس کی وجہ سے ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں عام انسانوں میں ہی کہ کسی کے پسینے میں بہت زیادہ بدبو ہوتی ہے کہ ذرا سا پسینہ آیا اور اس کے کپڑے مہک جاتے ہیں, اور کسی کے پسینے میں بالکل بدبو نہیں ہوتی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خوشبو ہوتی ہے لیکن بدبو نہیں ہوتی, کہ اس کو پسینے آ رہے ہوتے لیکن اس کے باوجود بھی اس کے کپڑے میں اتنی بدبو نہیں آتی. آپ اس کے برابر میں بیٹھ جائیں تو آپ کو بدبو محسوس نہیں ہوگی. تو ہر انسان کی جو باڈی ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے ریئیکٹ کرتی ہے. تو ایسے ہی اگر کسی کے پسینے میں بدبو نہ ہو کر خوشبو ہو تو یہ انیوزول تو ہو سکتا ہے لیکن امپاسبل نہیں ہو سکتا. دونوں کے درمیان فرق ہے. اور میں نے پھر یہی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت ساری چیزیں انیوزول ہیں جن کی ہم تصدیق کرتے ہیں. تو اگر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو کسی بوٹل میں سٹور کر لیا اور اس کو وہ اپنے عطر میں ملاتے ہوں, وہ جو حدیث ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ وہ اپنے عطر میں ملاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہمیں اس سے جو ہے ہم اس پہ اپنے بدن اور اپنے کپڑوں کے اوپر خوشبو کے طور پر لگاتے ہیں, تو اس میں کوئی اجنبے والی بات نہیں ہے, بالکل ممکن ہے. جی, خادم حسین رضوی صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ صحابہ اکرام حضور کا پکھانا کھاتے تھے. کیا یہ بات بھی درست ہے؟ ونس اینڈ فار آل اس کو ریکارڈ اسٹریٹ کر دیں پلیز. میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اگر ان کے علم میں کوئی صحیح حدیث ہو تو وہی بتا سکیں گے. میرے علم میں کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے کہ صحابہ کرام پابندی کے ساتھ یا کبھی انہوں نے پخانا کھایا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن میں ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو پیشاب والا انسیڈنٹ ہے یہ بھی ایک ہی مرتبہ ہوا ہے. اگر پیشاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طاہر ہوتا, یعنی پاک ہوتا, پیور ہوتا, اور امت جو ہے وہ اس بات پر متفق ہوتی کہ نہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب بھی پاک ہے, تو صحابہ کرام دن رات یہ کام کرتے. جی, ظاہر ہے کہ وہ چیز ان کے لیے وہ اویلیبل تھی. واقعہ تو لیکن یقیناً یہ وہ واقعہ واقعہ لیکن یہ ایک ہی بار واقعہ پیش ایک آیا. ہی بار ہوا اور گھر کے اندر ہوا, ایک لڑکی کے ساتھ پیش آیا اور وہ بھی بائی ایکسیڈنٹ پیش آیا. اس کی بنیاد پر اب یہ نہیں کہا جا سکے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیشاب ہے وہ پاک ہے. لیکن کچھ لوگ چونکہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں تو میں ان کو برا نہیں کہہ رہا ہوں, اور اس وجہ سے برا نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک انیوزول چیز ضرور ہے لیکن امپاسبل نہیں ہے. جی, میں بالکل آپ کی اس بات سے 100% متفق ہوں. ایک بار ہوئی کوئی چیز کو اگر کہہ دیا جائے صرف فار دا سیک آف دی آرگومنٹ تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن ایک جب چیز اور میں ہمارے آپ کو مولوی بتاتا حضرات, ہوں. معاف کریں میں اپنی بات میں, جی جی اگر مولوی حضرات ایک بار کے واقعے کو اگر 1000 بار دوہرا کر بتائیں, کیا میسج جاتا ہے دنیا میں؟ میں اسی پر آ رہا تھا. قبل اس کے کہ میں آپ کی اس بات کا جواب دوں, ایک چیز اور بتا دوں کہ ہمارے یہاں ایک بہت یعنی مسلمانوں میں ایک کانسیپٹ ہے برکت کا. آپ نے لفظ سنا ہوگا برکت, کبھی برکت بڑی ہو گئی اس سے. جی جی تو یہ جو کانسیپٹ ہے, مجھے نہیں پتا کہ ہندوازم میں یہ کانسیپٹ ہے یا نہیں ہے, اس کے لیے کیا لفظ ہے. انگلش میں کم سے کم مجھے اس کے لیے کوئی ایکویولنٹ ٹرمینالوجی نہیں ملی آج تک جو اس لفظ کے لیے کو جسٹیفائی کر سکے. تو برکت کا جو کانسیپٹ ہے وہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے, حدیثوں سے ثابت ہے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کرتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بڑی بہن تھی اسماء رضی اللہ عنہا, ان کے پاس وہ کرتا تھا. تو جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا تو وہ کرتا جو ہے پانی کے اندر ڈالتی تھی, اس کرتے کو نچوڑتی تھی اور وہ پانی اس بیمار کو پلایا جاتا تھا اور اس سے اس کو شفا ہو جاتی تھی. یہ صحیح حدیث کے اندر ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو چیزیں تھیں, آپ کے کپڑے ہو گئے یا آپ کے بال ہو گئے, ان کے اندر یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکت رکھی تھی اور اس برکت کا نتیجہ تھا کہ بہت سے لوگ شفایاب ہو جاتے تھے. یہ بالکل ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ جس کے اوپر مسلمان یقین رکھتے ہیں. اور برکت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نہیں, مثلا ہمارا ایک عقیدہ یہ ہے مسلمانوں کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ کعبے سے زیادہ افضل ہے. کعبہ اتنا ہولی نہیں ہے کہ جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہولی ہے, جتنا آپ کی ذات سیکریٹ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور کوئی یعنی ہر مسلمان اسی کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہے. کعبے کے بارے میں آپ قرآن کریم میں آیت ہے کہ اس کے لیے لفظ آیا ہے مبارکن, کعبے کو مبارک بنایا یعنی اس کے اندر برکت رکھی. تو جو چیز چھوٹے درجے کی ہے جب اس کے اندر ہی برکتیں ہیں, تو جو چیز اس سے اعلیٰ درجے کی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, تو آپ کی ذات کے اندر بھی برکتیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں وہ دور سب سے بہتر. ہم تو آج بھی تمنا یہ کرتے ہیں کہ کاش کہ ہم اس دور میں ہوتے. وہ علاقہ جہاں رہے ہیں وہ سب سے بہتر. آج بھی ہر مسلمان یہ تمنا کرتا ہے کہ اس کی موت آئے تو مدینے میں آئے. تو یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ برکتیں جڑی ہوئی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ جو کپڑے پہنتے تھے ان کے اندر بھی برکت تھی, آپ سے نکلے ہوئے پسینے کے اندر بھی برکت تھی. اب آگے جو آپ نے بات کہی ہے کہ بار بار اس بات کو دہرایا جائے, میں نے تو شروع میں ہی اس کا جواب دے دیا
کہ یہ چیزیں آج کے دور میں irrelevant ہیں. ان پر اکیڈمک ڈسکشن کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے پوچھا میں نے جواب دے دیا, لیکن جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہے ہوں تو سیرت میں وہ ان باتوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ جن پر ایک عام مسلمان آج کے دور میں عمل کر لے. اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی اسی واقعے کو, مثلا جو پیشاب والا واقعہ ہے, اس کو ہم بار بار بیان کرتے رہیں, تو میرا سوال ان لوگوں سے یہ ہوگا کہ پلیز آپ یہ بتائیے کہ آج کے دور میں ہم اس حدیث کے اوپر کیسے عمل کر سکیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس حدیث کو ڈینائی کر دیں آپ, حدیث موجود ہے, اس کی انٹرپریٹیشن بھی موجود ہے, سب چیزیں موجود ہیں, لیکن عام مسلمانوں کو وہ باتیں بتانی چاہیے کہ جن کے اوپر عمل کر کے وہ ایک اچھا انسان اور اچھے مسلمان بن سکیں. اسی لیے میں نے شروع میں ہی کہا کہ یہ ٹوٹل ٹاپک ہی ریلیونٹ ہے. بہت خوب, آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس کو باندھا ہے, اور شاید اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آگے کوئی سوال جواب کا کوئی اور بنتا نہیں ہے. میں کیا اس پر بات کروں, بس سیدھی سی بات ہے صاحب کہ ایک اچھے مسلمان کو زندگی بتانے کے لیے بہت سارے کام کرنے کی ضرورت ہے, جس میں سے یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے, چوری نہ کرے, کسی کا حق نہ کھائے, اور کوئی اگر کسی کی امانت ہے تو اس کو اپنے پاس محفوظ رکھے اور وقت آنے پر اسے ادا کرے. وہ سود نہ کھائے, نہ لے نہ دے, اور نہ وہ شراب پیے. یہ وہ تمام باتیں ہیں جن کے اوپر میں نہیں سمجھتا, چاہے تو آپ کسی بھی ریلیجس اسکول آف تھاٹ کے ہوں, کسی بھی مسلک کے ہوں, فرقے کے جو بھی ہوں, سبھی کا یہ ماننا ہے کہ یہ وہ کچھ باتیں ہیں جو مشترکہ ہیں اور ہر کسی کو ماننے کی ضرورت ہے. ان بالکل کے اوپر بہتر ہوگا اگر علماء کرام زیادہ فوکس کریں, بجائے کہ ان باتوں کے کرنے کے جن کو آج اگر حضور ہوتے بھی تب ان کے اوپر اگر کوئی ان کی محبت میں آ کر اور اگر کوئی ایسا کوئی کام کرنا چاہتا ہو تو وہ کر سکتا تھا, لیکن اب وہ نہیں رہے تو میں سمجھتا ہوں اب ان باتوں کو کرنے کا کوئی مطلب بھی نہیں رہ گیا ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ زیادہ تر جو علماء ہیں وہ انہی باتوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں, دو چار کو چھوڑ کر, جو کسی بھی وجہ سے سوشل میڈیا کے اوپر مشہور ہو گئے. مثلا آپ نے کس کا نام لیا ابھی, سید خادم حسین رضوی صاحب کا, تو وہ ایک خاص وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سوشل میڈیا کے اوپر وہاں کے پولیٹیکل جو بھی کرائسس آیا یا ان کا پولیٹیکل انوالومنٹ ہے اس کی وجہ سے وہ مشہور ہو گئے پاکستان میں, ورنہ پہلے ان کو کوئی نہیں جانتا تھا. جب انہوں نے دھرنے ورنے دیے اس کے بعد پورا پاکستان, اور نہ صرف پاکستان, پوری دنیا ان کو جاننے لگی. اب ان کی کوئی بھی اسپیچ ہوتی ہے تو وہ ساری دنیا کے اندر وائرل ہو جاتی ہے. اس سے پہلے وہ تو ان کی عمر میں سمجھتا ہوں کہ 60 اور 70 کے درمیان تو ہے, تو آج سے تو وہ اسپیچ نہیں دے رہے ہیں, سال سے وہ اسپیچ دے رہے ہیں. کبھی ان کو کوئی کسی نے نہیں جانا, اچانک لوگوں نے دیکھا بھائی یہ کہاں سے آ گیا آدمی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک دو اسکالر کو بنیاد بنا کر یہ پرسپشن قائم نہیں کرنا چاہیے کہ موسٹلی اسکالرز یہی بات کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اوپینین اگر اسلام کی جو بنیادی ٹیچنگز ہیں اس کو لے کر بھی لوگوں میں اختلاف ہے, ان باتوں کو لے کر تو اختلاف پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, بڑا آسان ہو جاتا ہے. جی خاص طور سے اگر ایک جانور آپ کے خطے میں پایا ہی نہ جاتا ہو, وہ جانور کا گوشت ہی اگر آپ نے نہیں کھایا ہو, پیشاب کی بات تو بہت دور کی آ جاتی ہے. جی صاحب, صحیح بات ہے. مگر یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی تھوڑا سا احترام اس بات کا کرنا چاہیے کہ جب آپ اعتراض کرتے ہوں تو آپ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ تاریخ آپ کی ایسی ہے جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوران کچھ ایسے واقعے پیش آئے ہیں. اگر آپ کو کوئی پلٹ کر جواب دے دے تو آپ کے پاس پھر کوئی دلیل نہیں ہوگی میں اس کو تو ڈیفینڈ اسی کرنے لیے کی. دیکھیے, یہ الگ بات ہے کہ دلیل ہوگی یا نہیں ہوگی, لیکن ہمارے یہاں جو بنیادی تعلیم ہے قرآن کی وہ یہ ہے کہ کسی بھی دوسرے مذہب کو برا نہ کہا جائے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, ایک قرآن کی آیت ہے کہ اگر آپ دوسروں کے یعنی دوسرے مذاہب کے جو گاڈز ہیں جن کی وہ ورشپ کر رہے ہیں ان کو برا بھلا کہیں گے تو وہ لوگ بھی پلٹ کر پھر اللہ کو برا بھلا کہیں گے, حالانکہ وہ اللہ کے بارے میں اتنا جانتے نہیں ہیں. اس لیے آپ ان کو برا بھلا کہیں نا. یہ قرآن کی ایک بنیادی تعلیم ہے کہ دوسرے مذہبوں کا مذاق نہ اڑایا جائے, دوسرے مذہب کے جو مقدس ہستیاں ہیں ان کا مذاق نہ اڑایا جائے. آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں, دوسرے مذہب سے آپ اختلاف کریں 10 مرتبہ کیجئے, لیکن اکیڈمک بیک گراؤنڈ پر ہونا چاہیے اور سنجیدگی کے ساتھ ہونا چاہیے. جی بالکل, آپ نے ٹھیک کہا. آپ نے آج وقت دیا مفتی صاحب, اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے پھر بات ہوگی. خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ.